نبی اکرم شفیع اعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال يا رسول الله أخبرني عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من الإبل؟ قال نعم. فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لم يترك من عملك شيئا. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیو، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ ان حدیثوں کو جمع فرما رہے ہیں جو عرب بعض الفاظ کو استعمال کرتے تھے، ان کے معنی بد دعا کی شکل میں ہے، لیکن معنی اور مطلب مراد نہیں ہوتا تھا، ویسے ہی استعمال کرتے تھے. تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ویسے الفاظ کو استعمال فرمایا. ایک صفحہ مکمل ہوا ہے، اب بھی وہی آ رہا ہے، اور 2-3 حدیثیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دیہات سے ایک صاحب آئے، ایک صحابیہ کھیڑے سے. آنے کے بعد فرمایا جی یا رسول اللہ، ہجرت کے بارے میں آپ مجھے احکام سنائیں، انہیں فضیلت سنائیں، اور یہ بتائیں کہ میں کہاں ہجرت کروں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی حق، یہ جملہ ہے. وہی حق کا معنی کیا؟ ستیہ ناس، لیکن اس سے معنی اور مراد نہیں ہے، انہیں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام بد دعا نہیں دے رہے ہیں، ویسے استعمال کرتے ہیں. فرمایا ارے ہجرت کے بارے میں پوچھتے ہو، ہجرت بہت سخت ہے. اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہا جی ہے. زکوٰۃ دیتے ہو؟ جی دیتا ہوں. جاؤ وہیں اسی کو لے کر تم گھر میں بیٹھے رہو اور ہجرت کا ثواب حاصل کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالی رائی برابر تمہاری نیکی کو کمی نہیں کرے گا، پورا نیکی اللہ تبارک و تعالی تجھے دے گا. جاؤ کام کرو. فرماتے ہیں ان اعرابی قال یا رسول اللہ اخبرنی عن الہجرہ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں ایک دیہاتی آئے اور کہا جی یا رسول اللہ آپ ہجرت سے متعلق مجھے بتائیں، میں کہاں جاؤں؟ فقال نبی علیہ السلام نے فرمایا ویحک ان شان الحجرۃ شدید. ہجرت کے احکام بہت سخت ہیں، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. فہل لک من ابل؟ تیرے پاس اونٹ ہے؟ قال نعم، جی ہے. قال فہل تؤدی صدقتها؟ تم زکوٰۃ دیتے ہو؟ قال نعم، جی دیتا ہوں. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لم يترك من عملك شيئا. جاؤ اسی کو لے کر گھر میں بیٹھے رہو اور عمل کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے عمل میں سے رائی برابر کمی نہیں کریں گے. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ويلكم أو ويحكم. قال شعبة شكبه ولا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کا ستیہ ناس ہو. پہلا جملہ ہی وہی ہے ویلکم ویحکم، یہ ویسے ہی بتائے. آگے فرمایا لوگوں میرے بعد کافر نہ ہو جانا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو بلا وجہ قتل و غارت گیری کا عمل شروع نہ کر دینا. بلا وجہ قتل و غارت گیری کفر ہے، یہ فرمایا نبی علیہ السلام. اس کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے جو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال فرمایا ویلکم. اب وہاں بد دعا نہیں کر رہے نبی علیہ السلام، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سراپر رحمت بنا کر بھیجے گئے. فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
ویلکم لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد تم لوگ کافر نہ ہو جانا۔ کیسے؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو۔ وبه قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا من اهل البادية اتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال ويلك ما عدت لها؟ قال ما عدت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت؟ فقلنا ونحن كذلك. قال نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام بالمغيرة وكان من أقرانه فقال إن أخر هذا فلم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی آئے، دیہات کے رہنے والے، آنے کے بعد پوچھا جی یا رسول اللہ قیامت کب آئی؟ تو نبی علیہ السلام نے ویلک فوراً کہا، یعنی اس سے جو معنی مراد ہے وہ نہیں ہے، ویسے ہی نبی علیہ السلام کوئی پیار و محبت سے وہ الفاظ کہے جاتے تھے، عرب میں دستور تھا، تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ان الفاظ کو استعمال فرمایا، اس سے بد دعا مقصود نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ تمہارا ستیہ ناش ہے، نہیں، یہ معنی مراد نہیں ہے۔ آگے فرمایا نبی علیہ السلام نے اچھا قیامت کے لیے کیا تیاری کے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی تو کوئی کچھ تو تیاری کیا ہے، تو کیوں قیامت کو پوچھتے ہیں؟ ہاں ایک بات ہے، اللہ اور اللہ کی محبت میں دل میں رکھتا ہوں، اچھا تب تو قیامت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے یا رسول اللہ یہ صرف ان کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک کے انسانوں کے لیے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی جس سے بھی محبت رکھے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر ہم اللہ ہماری حفاظت فرمائے، غیروں کے طرز کو طریقے کو چاہا پسند کیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کیا تو اللہ کے رسول، تو صحابہ فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا تھا دنیا میں، ہم کو اتنی خوشی ہوئی اس سے پہلے کبھی کسی بات میں ہم کو خوشی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ہر صحابی کے رگ و ریشے میں اللہ اور اللہ کی محبت رچی بسی تھی۔ اس کی خبر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں، قرآن پاک میں پارے 2 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ والذین آمنوا سے مراد صحابہ کی جماعت، ہر صحابی اللہ اور اللہ کے رسول سے عشق کے درجے کی محبت رکھتے تھے، اس سے بڑھ کر رکھتے تھے، اشد حبا، بہت سخت محبت رکھتے تھے۔ اللہ نے اعلان کر دیا۔ اب صحابہ کیا بول رہے ہیں نعوذ باللہ وہ ہمیں بعد میں رکھیں گے، لیکن اللہ نے بتا دیا ان کے دلوں میں ہماری محبت بھری ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ فرمایا یا رسول اللہ متی الساعۃ قائمۃ، قیامت کب آئے گی؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ویلک ما عدت لها، تم نے کیا تیاری کر رکھا ہے قیامت کے لیے؟ قال ما عدت لها، میں نے تو کوئی تیاری کر رکھا نہیں، الا مگر انی احب اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ قال انک مع من احببت، سن لے تو قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے۔ فقلنا، صحابہ نے فوراً کہا نحن کذالک، جی یا رسول اللہ ہم بھی ایسے ہی ہیں، یعنی جس سے محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ۔ قال نعم، نبی علیہ السلام نے کہا بالکل صحیح ہے۔ یہ صرف صحابہ سے نہیں، آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی جو مسلمان اپنے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے گا حد درجہ، قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ آج کے دور میں صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا۔ آگے آیت آ رہی، ففرحنا یومئذ فرحا شدیدا، صحابہ فرماتے ہیں اس دن ہم بہت زیادہ خوش ہوئے، اتنے میں ایک لڑکا گزرا، میری عمر کا تھا وہ، راوی کہتے ہیں فمر غلام المغیرہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام ادھر سے گزرا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضرت بن مالک کی عمر کیا ہوگی؟ 12، 13، 14 سال ہوگی، کیوں 10 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔
وکانا من اقرانی، میرے ہم عمر تھے، فقال ان اخر هذا فلم يدركه الحرم حتى تقوم الساعة، یہ بچہ اب تو بچہ ہے، یہ اگر بڑھاپے کو پائے گا، اگر یہ بڑھاپے کو پائے گا تو بڑھاپے کو یہ پانے سے پہلے پہلے تم سب کے سب دنیا سے چلے جاؤ گے۔ جو مجمع بیٹھا ہوا تھا، جو مجمع بیٹھا ہوا تھا بڑی عمر کے تھے اور یہ بچے ہیں، اب ان کو بڑھاپا آئے گا تو اس سے پہلے تم لوگ دنیا سے ختم ہو چکے ہوں گے، اور ہر ایک کی موت اس کی قیامت ہے۔ یعنی گویا یہ بچہ اگر زندہ رہا اور بڑھاپے کے آنے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ کے رسول نے۔ اس کا مطلب یہی ہے، اس بچے کے بوڑھا ہونے سے پہلے تم لوگوں پر اپنی اپنی قیامت قائم ہو جائے۔ حدیث میں تو ہے صاف صاف، ہر آدمی کی موت اس کی قیامت ہے۔ فرمایا ان اخیر هذا، یہ لڑکا اگر زندہ رہا، فلم يدرك الحرم، بڑھاپے کے آنے سے پہلے، حتی تقوم الساعة، قیامت قائم ہو جائے گی۔ باب علامت الحب فی اللہ، لقوله تعالی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبت کی بات آ گئی تھی، امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا محبت کی علامت کیا ہے؟ ہر ایک کی علامت ہوتی ہے، ہر ایک کی علامت ہوتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے ایک گاڑی گئی، ہم بول دیں گے ایمبولینس جا رہی ہے۔ بیٹھے بیٹھے ایک گاڑی گئی، ہم بول دیں گے بھیا فائر انجن ہے۔ ہم بیٹھے بیٹھے ایک شکل کا آدمی آئے، دیکھتے بول دیں گے بھائی پولیس ہے۔ ہر ایک کی علامت ہے۔ دور سے آ رہے ہیں، منارہ نظر آیا، ہم بول دیں گے بھیا مسجد ہے۔ تو یہ علامت، ایسے ہی اگر کسی کو کسی سے محبت ہے تو اس کی کچھ علامت ہے۔ وہ کون سی علامت ہے؟ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی لوگوں سے کہہ دو، اگر تمہارے امت کا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اس محبت کی علامت یہ ہے کہ میری پیروی کرو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ نبی کی پیروی چھوڑ کر منمانی خواہش کے مطابق زندگی گزارو گے، یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبہ عن سلیمان بن ابی وائل عن عبد اللہ بن عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال المرء مع من احب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا آدمی قیامت میں جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، بڑے مزے کی موت آئے گی، بڑے مزے کی زندگی قبر میں گزر جائے گی، بڑے مزے سے حشر میں آئیں گے، بڑے مزے سے جنت میں جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا نصیب ہو جائے گا۔ رواج اور رسم کو اپنا کر نبی علیہ السلام کے طریقے سے دور ہوں گے، اللہ ہماری حفاظت ہے، بڑا خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ قریب جانتے ہیں، نئی نسل نہیں جانتی، دو چار نئی دھان بوتے ہیں یا گیہوں بوتے ہیں تو کسان کو دیکھے ہوں گے روزانہ چکر کاٹتا ہے، جہاں ایک گھاس پھوس دے کر نکال دیا، جہاں ایک گھاس پھوس دکھا نکال دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر گھاس پھوس چھوڑیں گے تو گھاس پھوس بڑھ جائے گا تو گیہوں اور چاول کم نکلے گا، اور جو نکلے گا وہ اس کی جو صفت ہونی چاہیے وہ صفت بھی نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے گیہوں خوب ہو، چاول خوب ہو اور عمدہ سے عمدہ ہو، اس کے لیے یہ جو پودے ہیں، گھاس ہے، حالانکہ گھاس تو یہ نہیں ہے، تو ان گھاسوں کو چن چن کے نکالتا رہتا، پھرتا رہتا، یہی کام رہتا ہے اس کا۔ بالکل اسی کی یہی مثال ہے۔ آدمی جب بدعت کی طرف، حسن و رسومات کی طرف جاتا ہے تو خود بخود وہ سنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، خود بخود سنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب سنت پر چلنا ہوگا تو تب رسم و رواج سے دور ہونا ہوگا۔
رسم و رواج کو اپناتے ہوئے کوئی محبت رسول کا دعویٰ کرے جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سنت پر عمل کر کے دیکھو کیا مزہ آتا ہے، کیا مزہ آتا ہے۔ یہ رسم و رواج کر کے صرف لوگوں میں ہم ایک مقام بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ہرگز مقام نہیں بنا سکتے۔ میں کئی مرتبہ بول چکا ہوں، پوری دنیا میں آپ جائیں ہر جگہ ایک ہی بات ملے گی، خصوصاً عرب میں جائیں گے، جس مسجد میں بھی جائیں گے، حرم شریف ہو، مسجد نبوی ہو یا کہیں بھی، جمعے کا بیان ہوگا، 4 جمعہ میں سے ایک جمعہ اس پر ہوگا، سنت پر عمل کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو چلا رہے ہیں۔ اگر سنت پر عمل کرنا چھوڑ دو گے، پورا عمل اکارت چلا جائے گا۔ یہ مضمون آپ کو ہر جگہ ملے گا، ہر جگہ ملے گا، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ہر جگہ سنت پر اہتمام سے بیان ہوگا۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، صحابہ میں ان کو فقیہ الامت کا لقب ملا۔ میں بار بار دہرایا، عبداللہ بن مسعود فقہ حنفی کے 90% مسائل عبداللہ بن مسعود کی حدیثوں سے، اور بھی بڑھ کر بول سکتا تھا میں، 95 بولوں گا تو بھی غلط نہیں ہے، مبالغہ بھی نہیں ہے، غلط بھی نہیں ہے۔ 95% حنفی مسئلہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکلا ہے۔ پورا سہارا ہمارا عبداللہ بن مسعود پر ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود نبی علیہ السلام کے بہت خاص ہیں، 50 بار بول لو بھی اس کے بعد آئی پی بولو، 50 بھی بولنے کے بعد آئی پی، کسے؟ عبداللہ بن مسعود۔ وہ روایت کرتے ہیں، ایک صاحب آئے، آنے کے بعد کہا جی یا رسول اللہ، ہم کو ایک آدمی سے محبت ہے، لیکن اس آدمی سے ہماری ملاقات ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے محبت ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ اشارہ ہے اس صحابی کا سوال کا کہ بعد میں آنے والے لوگ ہم سے محبت کریں گے، یعنی صحابہ سے، تو کیا حالانکہ ملیں گے نہیں، ملاقات نہیں، پھر بھی محبت کریں گے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، جس سے محبت ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ صحابہ سے محبت ہوگی، ہم صحابہ کے ساتھ اٹھیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و 2 عمل ہے دنیا میں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر ان 2 کاموں کو تم کرو گے تمہاری میری لڑائی ہے، تمہاری میری لڑائی ہے۔ نمبر 1 سود میں مبتلا ہوگے تو تمہاری میری لڑائی ہے، اللہ نے بولا۔ اور میرے نیک بندے ولی اللہ اولیاء اللہ سے تم اپنے دل میں دشمنی رکھو گے، زبان سے کہو یا نہ کہو، تمہاری میری لڑائی ہے۔ 2 عمل صرف ہے، بہت سنگین جرم ہے دونوں۔ فقال یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم۔ اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں، ایک آدمی سے محبت کرتا ہے، ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ملاقات نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے میدان میں جس سے محبت کرتا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قيل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کسی نے کہ ایک آدمی ایک قوم سے محبت کرتا ہے، یا قوم سے مراد صحابہ، اور ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، ایسے آدمی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا آدمی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا۔ وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي
عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه رجل سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله فقال ما عدت لها قال ما عدت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدمی نے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کر رکھا ہے؟ ما عدت لها قال ما عدت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة. میں قیامت کے لیے نہ لمبی چوڑی نمازیں پڑھا ہوں، نہ روزے کثرت سے رکھا ہوں، نہ صدقہ خیر خیرات کیا ہوں. یہ سب فرائض کے علاوہ ہے. فرائض تو لازم ہے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ جو بات آئی ہے حدیث میں، اس سے مراد فرائض کے علاوہ میرے پاس کوئی نفلی نمازیں نہیں ہیں، نفلی روزے نہیں ہیں، اور خیر خیرات نفلی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. البتہ لیکن احب اللہ و رسول، اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں. قال نبی علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے. باب قول الرجل للرجل اخسا، دور جا، اس طرح سے بولتے ہیں، یہ نفرت سے بولتے ہیں. نبی علیہ السلام نے بھی اس طرح کا لفظ استعمال فرمایا، اس سے پہلے بھی حدیث گزر چکی. ایک آدمی تھا جو دجال کی طرح تھا، مکمل دجال کی صفتیں نہیں تھیں، بعض چیزیں اس کے اندر دجال کی تھیں. تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتا، میں تیرے لیے ایک بات چھپا کے رکھا ہوں. تو اس نے فوراً کہا دھواں. تو نبی علیہ السلام نے دور جا، بہت آگے بڑھ رہا ہے، بہت آگے جا رہا ہے. یہ ابن سعید ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک جگہ تھا. تو حضرت عمر، اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جی صاحب اجازت دے میں اسے قتل کر دیتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ دجال ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکتے ہو، اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کو قتل کرنے سے تمہارا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، چھوڑو اسے. اس سے گزشتہ ہفتہ ایک حدیث گزر چکی ہے. فرمایا سمیت ابا رجا قال سمیت ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام فرمایا ابن سعید قال قد خبأت لك خبیئا، میں تیرے بارے میں ایک چیز چھپا کے رکھا ہوں ابھی جو زبان میں نہیں لایا. فما ہوا، بتا وہ کیا ہے؟ قال الدخ، تو اس نے کہا دھواں. قال نبی علیہ السلام نے فرمایا دور ہو جا. یہاں مختصر حدیث ہے، اس سے پہلے مکمل حدیث گزشتہ ہفتہ ہی گزر چکی ہے. وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرنا سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر اخبره ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انطلق مع رسول الله صلى الله تعالى في رات من اصحابه قبل ابن سياد قال وجدوه يلعب مع الغلمان في أتم بني معالة قال قرب ابن سياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله تعالى ظهر بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله فنظر إليه فقال أشهد إنك رسول الأميين قال ابن سياد أتشهد أني رسول الله فرزه النبي صلى الله تعالى ثم قال آمنت بالله ورسوله ثم قال لابن سياد ماذا ترى يأتيني صادق وكاذب قال رسول الله صلى الله تعالى عليه خلت عليه الأمر قال النبي صلى الله تعالى إني خبأت لك خبيا قال هو الدخ قال اقسى فلم تعدو قدرك قال عمر يا رسول الله تأذن لي فيه أضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط علیہ وَإِن لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرٌ لَكَ فِي قَتْلِهِ. وہی حدیث جو بھی سنایا پھر سے امام بخاری علیہ الرحمہ تفصیل سے سنا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہے تھے ایک باغ میں، تو ابن سیاد لڑکوں سے کھیل رہا تھا. نبی علیہ السلام قریب پہنچ گیا تو وہ دیکھتا ہی نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام پیٹ میں ایک ڈھول بجائے. اب وہ محسوس کیا، منہ دیکھ رہا تھا نبی علیہ السلام. تو نبی علیہ السلام فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے نہیں اللہ کا رسول ہو؟ آپ امیوں کے رسول ہیں. وہ بولتا ہے، پھر بولتا ہے تم گواہی، نبی علیہ السلام سے بولتا ہے تم گواہی دو گے میں اللہ کا رسول ہوں؟
تو نبی علیہ السلام نے پھر سے ایک زور سے ایک مار مارا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا جی رسول آپ اجازت دیں اس کے گردن نکال دیتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دیں اسے، اگر یہ دجال ہے تو تم قتل نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا، نازل کرے گا. اگر یہ دجال نہیں ہے تو مارنے سے کیا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں، کیا وجہ ہے، چھوڑ دو اس کو، بھاڑ میں جائے. تو نبی علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا بتا تیرے لیے میں نے ایک چیز چھپا رکھی ہے دل میں، کیا ہے وہ؟ کہا کہ دعا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دور ہو جا بدبخت خبیث، تو بہت آگے بڑھ رہا ہے، دیکھ تیرا بہت برا حال ہونے والا. یہ حدیث دعا فرما اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتائی ہوئی باتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل يقربنا إلى حبك. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.